بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 پر مشتمل ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی کو اس آدمی کے جو وارث ہوتے تھے وہ اپنی وراثت سمجھتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اس کا بیٹا اسے بغیر حق مہر دی یا اپنے نکاح میں لے آتا، یا کوئی اور رشتہ دار مرد اس پہ قبضہ کر لیتا، یا ایسا ہوتا کہ خامند نہ اسے طلاق دیتا نہ اسے زوجہ کی طرح حقوق ادا کر کے اپنے پاس رکھتا، اسے تنگ کرتا۔ تو اس طرح کی پریشانیاں خواتین کو لاحق تھیں۔ اسلام نے ان کی داد رسی کی اور کچھ اصول و ضوابط بنا دیے کہ تم نے بیوی کے ساتھ ایسے رہنا ہے، اگر بیوی کو طلاق دینا پڑ جائے تو ان اصول و ضابطوں کے مطابق تم نے طلاق دینی ہے۔ خامن فوت ہو جائے تو اس کے بعد بیوی آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اسے روک کے رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اس طرح کے چند مسائل کی وضاحت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا، کہ تم وارث بن جاؤ، النساء، عورتوں کے کرہا، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکے رکھو انہیں، لتذہبوا، تاکہ دے جاؤ، ببعض، کچھ حصہ اس مہر کا، ما آتیتموہن، جو تم نے دیا انہیں، الا سوائے اس کے کہ ان یاتینا، وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بدکاری کا، وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ طریقے سے، فإن کرہتموہن، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں، فعسا، شاید کہ، ان تکرہوا شیئا، تم ناپسند کرو کسی چیز کو، ویجعل اللہ، رکھ دی ہو اللہ تعالی نے فیہ، اس میں، خیرا کثیرا، تمہارے لیے خیر کثیر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو، استبدالہ، کہ بدلو، زوجین، ایک بیوی کو، مکان زوجین، دوسری بیوی کی جگہ، وآتیتم، اور دے چکے ہو تم انہیں، آتیتم احداہن، دے چکے ہو تم اسے، قنطارا، ڈھیروں مال، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو نہ لو اس مال سے کوئی چیز، اتأخذونہ، کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال، بہتان لگا کر، واسما مبینہ، اور کھلا گناہ کر کے، وکیف تأخذونہ،
اور کیوں کر دیتے ہو تم اس مال کو؟ وقد افدا، حالانکہ مل جل چکے ہو تم، بعضکم الی بعض، ایک دوسرے سے، واخذنا، اور لے چکی ہیں، منکم، تم سے، میثاقا غلیظا، پختہ وعدہ۔ تو سب سے پہلے تو اس رسم کی اور اس عمل کی مذمت کی گئی کہ جو لوگ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاتے تھے اور انہیں مال وراثت سمجھتے ہوئے اپنی ملکیت میں لے لیتے تھے۔ عربوں میں یہ معاملہ رائج تھا۔ اس طرح دیگر ممالک میں بھی یہ ظالمانہ رسم یونان و روم میں بھی رائج تھی۔ تو قرآن شریف میں اللہ نے اس بات سختی کے ساتھ روکا ہے کہ عورتوں کا زبردستی وارث نہیں بننا۔ وہ عورت خامن کے فوت ہونے کے بعد آزاد ہے، چاہے اسی گھر میں رہے، مناسب ماحول ہے، اس کے بچے ہیں، چاہے تو کسی دوسری جگہ عدت گزارنے کے بعد شادی کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن، اور نہ روکے رکھو انہیں، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، کہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر کا جو تم نے دیا ہے انہیں، یعنی انہیں پریشان رکھتے، طلاق بھی نہ دیتے اور زوجیت کے معاملات بھی پورے نہ کرتے، اور لالچ یہ ہوتا کہ جو ہم نے حق مہر اسے دیا وہ ہمیں واپس کرے اور پھر ہم اسے بیچیں گے۔ میں نہیں، حق مہر تم ایک صورت میں واپس لے سکتے ہو، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ یعنی اگر عورت کا قصور ہے، معاملہ عورت کی طرف سے ہے، تو پھر تم اس سے حق مہر واپس لے کر اسے طلاق، یعنی عورت کی طرف سے معاملہ خرابی ہے، تم اسے طلاق دینا چاہتے ہو تو اسے حق مہر واپس لے سکتے ہو۔ اگر تم اپنی طرف سے تمہیں ویسے ہی اس کی کوئی بات پسند نہیں ہے، تمہارا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو پا رہا، تم طلاق دینا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں حق مہر واپس لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، آگے ساتھ یہ تنبیہ کی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق دینا خواتین کو کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جس کے ساتھ تمہارا عقد طے ہو گیا، اب کوشش کرو کہ اسی کے ساتھ تم گزارا کرو۔ ممکن ہے اس کی ایک دو حرکت تمہیں پسند نہ ہو، یا اس کی کوئی شکل و صورت تمہیں پسند نہ ہو، لیکن لازمی نہیں کہ تم جس چیز کو پسند نہ کرو وہ بہتر نہ ہو۔ ممکن ہے اس کی شکل و صورت یا کوئی ایک ایسی عادت ہو جو تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بڑائی رکھی ہو، وہ تمہارے گھر کو سنوارنے والی ہو، وہ تمہارے مہمانوں کی خدمت کرنے والی ہو، تمہاری اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے والی ہو، کہ وہ ویسے ببرکت ہو، اس کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکت ہو، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ عمدہ طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرو، فإن کرہتموہن، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں، فعسیٰ، اب ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو صبر کرو، فعسیٰ، شاید، ان تکرہوا شیئا، تم ناپسند کرو کسی چیز کو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور رکھ دی اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ تم ممکن ہے ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑی خیر اس میں رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کر لو، استبدالہ، کہ بدلو، زوج مکان زوج، ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ، یعنی اب تمہارا ارادہ بن گیا طلاق دینے کا، اور اس میں کوئی شرعی اعتبار سے تمہاری بیوی کا قصور نہیں ہے، ویسے ہی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی شکل و صورت تمہیں پسند نہیں ہے، کوئی خاندانی پریشر ہے، کوئی اور شادی کرنا چاہ رہے ہو تم، تو تمہارا ارادہ بن گیا کہ اب میں اسے طلاق دے دوں، مناسب تو نہیں ہے، لیکن اگر تم طلاق دینے پہ آئی گئے ہو تو وآتیتم احداہن قنطارا، تم دے چکے ہو اسے ڈھیروں مال، مطلب یہ کہ جتنا بھی تم نے اسے حق مہر اس سے پہلے دیا ہوا ہے، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اسے اس مال سے اسے تم نے کچھ بھی نہیں لینا، بیوی سے حق مہر کا مطالبہ تم نے نہیں کرنا۔ ایک ہی صورت ہے بیوی سے حق مہر واپس لینے کی طلاق دیتے ہوئے کہ جب قصور اس کی طرف سے واضح ہو، جسے شریعت اس کا قصور مانے، باقی چھوٹی موٹے لڑائی جھگڑے یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ڈھیروں مال بھی، مطلب یہ کہ جتنا بھی مال تم نے دیا ہو، کم ہو زیادہ ہو، جتنا بھی زیادہ دیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق مہر میں جو بھی بندہ دینا چاہیے دے سکتا ہے،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ جب آپ نے حد مقرر کرنا چاہیے حق مہر کے کہ خواتین کو اتنا حق مہر دے سکتے ہیں بس، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، ایک عورت آپ کے پاس ہے، اس نے کہا کہ آپ کیسے حد بندی کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قنطارن کا لفظ اللہ نے ڈھیروں، کہ اگر تم نے ڈھیروں حق مہر بھی دیے تو واپس تم نہیں لے سکتے۔ جب اللہ نے آزاد کیا ہمیں حق مہر کے معاملے میں، تو آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو تسلیم کیا کہ آپ جو ہے نا بات ٹھیک کہہ رہی، واقعی معاملہ ہے صحیح ہے، میری توجہ اس طرف نہیں کی۔ تو بندہ جتنا چاہے عورت کو حق مہر اس کا متعین کر سکتا ہے، اسے دے سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا تاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال بہتان لگا کر، و اسما مبینا اور کھلا گناہ کر کے؟ اب زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ مرد عورت کو طلاق دینا چاہتا تو اس کے اوپر زنا کی تہمت لگا دیتا، حق مہر بھی واپس لیتا اور اسے اپنے گھر سے نکال بھی دیتا۔ تو میں ایسا نہ کروں۔ اب ظاہر جب تمہارا مال لینے پہ جی چاہے گا تو پھر تم چاہو گے کہ میں اس کا ایسا عیب سامنے لے کے آؤں جس کی وجہ سے لوگوں کی، معاشرے کی نظروں میں مال لینا میرے لیے مناسب ہو جائے، لوگ میرے حق میں کوئی نہیں، اس کا ان کو مال بنتا ہے۔ اور میں تم کیا ایسا کرنا چاہتے ہو کہ اس کے اوپر زمانہ جاہلیت کی طرف بہتان لگا کر کھلا گناہ کرنا چاہتے ہو؟ پھر فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیوں کر واپس لیتے ہو اس مال کو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ مل جل چکے ہو تم ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تنہائی میں تم ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ لے چکی ہے تم سے پختہ وعدہ۔ اب یہ جو تنہائی میں ملنا ہے نا مرد اور عورت کا ایک ساتھ، چاہے عمل زوجیت کرے یا نہ کرے، تو یہ عمل زوجیت کے ہی حکم میں ہوتا ہے۔ اس سے حق مہر بھی پورا لازم ہو جاتا ہے، اور عدت بھی، اگر خامن نے طلاق دے دی ہے اس کے بعد یا خامن فوت ہو گیا تو عدت بھی لازم ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ، مطلب یہ کہ میاں اور بیوی ایسی حالت میں اس طرح کے پردے میں بند کمرے میں موجود ہوں کہ وہاں عمل زوجیت میں کوئی مانع چیز موجود نہ ہو، پھر آگے چاہے وہ عمل زوجیت کرے یا نہ کرے، خلوت صحیحہ ثابت ہوگی اور اس کے اوپر آگے مسائل مرتب ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے اخلاقی طور پر معاشرے کی بہتری کے حوالے سے، خاندانی نظام کی بہتری کے حوالے سے اور میاں بیوی کے معاملات کی بہتری کے حوالے سے چند احکامات تھے جو آج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ بڑی باتیں آ رہی ہیں جو ہماری فیملی اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔